الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ تین چیزیں ہیں جو سعادت کی بنیادی شرط یا اس کا ذریعہ ہیں، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت پر شکر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور جب غلطی ہو جائے تو گناہ ہو جائے تو استغفار کرنا۔ کہا کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ تین چیزیں ہیں جو سعادت کا عنوان ہے، یعنی سعادت کا ذریعہ ہے، اس کے اسباب میں سے ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت کے بارے میں کہا تو آپ نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ تین بار آپ نے بات کہی۔ آپ نے کہا سعید کامیاب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، فتنوں میں واقع ہونے سے بچا لیا گیا۔ وَلَمَنْ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور جو بلا میں مصیبت میں مبتلا ہوا لیکن پھر اس نے صبر کیا تو یہ بہت ہی خوب ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1637۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کمال اور سعادت یہ ہے کہ وہ فتنوں میں واقع نہ ہو۔ فتنہ دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، بیماری کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، دنیوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے۔ سعادت مند آدمی وہ ہے جو کسی بھی قسم کے فتنے میں واقع نہ ہو۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود سے چل کے نہیں جاتا ہے بلکہ مصیبت خود چل کے اس کے پاس آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں، بلا میں، فتنے میں مبتلا ہو جائے، پھنس جائے، لیکن پھر اپنے دین پر جمع رہے اور صبر کرے تو ایسا آدمی بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان فتنوں میں نہ پڑے، فتنوں سے دور رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا کہ جب دجال ظاہر ہو تو کوئی اس کے قریب نہ جائے، لیکن ایک نوجوان ہوگا جو پکڑ کے اس کو لایا جائے گا اور اس سے دجال بات کرے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا بلکہ اس کا انکار کرے گا، اس کو آرے سے چیر دیا جائے گا، اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور دجال پھر سے اس کو حکم دے گا تو واپس سے زندہ ہوگا، اور اس کے بعد کہے گا اب مانتا ہے، کہ وہ کہتا ہے اب نہیں مانتا، اب تو اور پکا ہو گیا، ہمارے نبی بتائے تھے ایسا ہوگا، اور اب اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اس کو قتل نہیں کر پائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی فتنے میں نہ جائے، دور رہے، گمراہی کے اسباب جتنے بھی ہیں ان سے دور رہے۔ لیکن اگر کہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو ایسا انسان کیا کرے؟ اپنے دین پر جمع رہے اور مصیبت پر صبر کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بھی ہے کہ انسان بلاؤں سے اپنے آپ کو بچائے، خام خواہ مصیبت میں کودے نہیں، کہ ایک انسان کہے کہ بیماری پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے تو اپنے طور پر کچھ بھی کھا کے بیمار ہو جائے اور پھر صبر کرے، یہ مطلوب ہے نہیں ہے۔ ایک انسان برائی میں، مصیبت میں، تکلیف میں خواہ مخواہ کودے نہیں، لیکن یہ کہ اگر مصیبت آ جائے اس کے اوپر تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی ایک مقدمہ انہوں نے قائم کیا جو طالب علم کے لیے۔ ابھی عقیدے پر گفتگو شروع زیادہ نہیں ہوئی ہے، موٹی موٹی بات ہے جس میں دعائیہ کلمات سے انہوں نے اپنی بات کو شروع کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کس میں ہے۔ یہ بھی بتایا کہ طالب علم کو اپنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا چاہیے، فتنوں سے بچنا چاہیے، اور آدمی کو صبر اور شکر اور صبر کا ثبوت دینا چاہیے، اور کوتاہی ہو جائے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے استغفار۔ اس میں ایک اعتبار سے طالب علم کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے اشارہ ہے، غلطی ہوگی، غلطی پہ باقی مت رہے اور اللہ سے معافی مانگ کے اپنی اصلاح کر لے۔
اگر شرک بھی ماضی میں تجھ سے ہوا ہے تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی تو اللہ سے معافی مانگ کے صحیح ہو سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں مقصد تخلیق سے متعلق انہوں نے بات کی کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ کہا اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اچھی طرح جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طاعت کی طرف رہنمائی عطا کر دے، تجھے اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق دے دے۔ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، اچھی طرح اس بات کو جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی فرما برداری کی توفیق دے دے کہ حنیفیت جو کہ دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، حنیفیت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کریں اکیلے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے تو اللہ ہی کی عبادت کرے۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو دیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا بھی کیا ہے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ تو یہاں پر اب کتاب کی شروعات ہو رہی ہے، پہلی فصل اور اس کا مقدمہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ کہا اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طاعت کی رشد، ہدایت عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا ہے جس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ انسان کا اللہ کی طاعت پر جمے رہنا اور صحیح کو اختیار کرنا، غلط سے بچنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، امر دین، اے اللہ میں تیرے دین پر ثابت قدمی کی دعا تجھ سے کرتا ہوں، میں تجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے دین پر جمائے رکھ، والعزیمت علی الرشد، اور میں ہدایت پر عزیمت کے ساتھ قائم رہوں، یا میں عزم کے ساتھ ہدایت پر جمع رہوں، ہدایت کا قصد کروں اور ہدایت کی پیروی کروں۔ تو عزیمت کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے ارادے کو کہ اس کا ارادہ ڈگمگ نہیں ہو۔ عزم جو ہے ارادے کو کہتے ہیں جو پختہ ارادہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کی دینداری کو، ہدایت کو اپنانا، کیونکہ اللہ کے دین میں دونوں حساب سے دو پہلو ہیں، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ ایک انسان مثال کے طور پر لوگ اس کو پکڑ لیا اور کہے شرکیہ کلمات بول ورنہ مار ڈالیں گے، عزیمت کا پہلو ہے کہ نہیں بولوں گا میں چاہے مار ڈالو، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ کرتے تھے، مارتے تھے، چھوڑ کلمہ، چھوڑ توحید، چھوڑتے تھے، چپ بیٹھتے تھے، کیا بولتے تھے؟ عہد کرنے سے پٹائی کم ہوگی، ظلم کم ہوگا؟ نہیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں تھی، میں تو نہیں چپ بیٹھوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں تو الٹا بولوں گا۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ انسان رخصت کا پہلو اختیار کرے، کہ اللہ نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے، جان کا خوف ہو، سخت اذیت کا ڈر ہو اس کو، اور ایسا یقینی لگتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر ان کے مطالبے پر صرف ظاہراً وہ کفریہ کلمات کو کہہ دیں لیکن دل میں ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ یہ بندے کی مصیبت میں اللہ کی طرف سے تھوڑی چھوٹ اس کے لیے ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان پکا ہو۔ لیکن زبان سے اس نے کچھ کلمات بول دیے، بول اسلام اچھا نہیں ہے، اب بول دیا اس نے، لیکن دل میں مانتا ہے اسلام ہی اچھا بھی ہے، سچا بھی ہے، لیکن زبان سے بول دیا جان بچانے کے لیے، تو یہ کیا ہے اس کے لیے؟
اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، معافی اللہ کی طرف سے اس پر. لیکن یہ رخصت کا پہلو عظیمت کیا ہے؟ ایک انسان ہدایت پر جمع رہے ہر حال میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں کہ میں جمع رہوں، والعزیمت علی الرشد، ہدایت کے راستے کو عزیمت کے ساتھ اپناؤں، ہدایت کے راستے کو عزیمت کے ساتھ اپناؤں کہ کبھی اس میں خلل اور کمی اور ادنا کو اختیار کرنے کا معاملہ نہ ہو، بلکہ کیسا ہو؟ پختگی کے ساتھ ہر حال میں جمع رہے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 3228 پر اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی فرما برداری کی توفیق بخشے، ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. کئی الفاظ اس میں ہیں. کہا کہ حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کا دین ہے، وہ یہ ہے ان تعبد اللہ وحدہ، کہ تو اکیلے اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. کیسی عبادت کرے اللہ کی؟ مخلص لہ الدین، اپنے پورے دین کو یعنی اپنے پورے اعمال کو، اپنی پوری عبادات کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ حنیفیت ہے. تو حنیفیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے نا، تو ہمارا اس سے لینا دینا کیا؟ آدمی سوچ سکتا ہے ہماری تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات کیوں آ رہی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورۃ النحل آیت نمبر 123. پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے یا حنیفیت کو اپناتے ہوئے آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، ان کے راستے پر چلیں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کس راستے کی پیروی کا حکم دیا؟ یہ نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا دین اپناؤ، یہ دین نہیں، ایسا نہیں. سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا. آپ اسی دین پر رہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہ مشرکین بولتے ہیں ہم ان کے دین پہ، یہ ہے نہیں، یہ شرک کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے. آپ ان کے دین پہ جمے رہو. اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرتے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ اس دین کی پیروی کریں. تو یہاں پر شیخ نے جو کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ ہے، خاص کر کے یہ کتاب عرب کے بھی تناظر میں ہے، اور عرب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور آپ کے پیروکار کے طور پر مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور آپ تو ان کے اولاد میں سے ہو ہی، لیکن آپ ان کے راستے کی پیروی کرو، یہ ان کے راستے پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک میں پڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے. تو ہم کو بھی اسی دین کی پیروی کرنا ہے جس پر سارے نبی تھے، جن میں ابراہیم علیہ السلام ایک نمایاں نام ہے. ان کی زندگی میں شرک کی مخالفت کھل کے دکھائی دیتی ہے، اور اللہ نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا ہے. بتوں کا قصہ لمبا ہے، اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. کہ مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے بتوں کو کیا کیا؟ توڑ کے ایک کے سامنے رکھ دیا کہ اسے نہیں کیا ہے سب کچھ. پوچھو اس سے، اگر واقعی بات کر سکتے ہو تو، یہ بات کرتے ہو تو پوچھو. بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ بول نہیں سکتا ہے، وہ خود اپنے منہ سے بولیں. تو جب یہ بول نہیں سکتا کہ کس نے سب کچھ کیا ہے، تو تمہاری مدد کیا کر سکتا ہے؟ یہ آپس میں اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے ان کو سمجھانا تھا. ان کی پوری زندگی شرک کی مخالفت میں گئی، توحید کی دعوت میں گئی. تو کہا کہ ان الحنیفیت
ملت ابراہیم کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. یہ بہت اہم جملہ ہے. حنیفیت یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اپنی تمام عبادات کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں دو ٹکڑے ہیں عبادت کے تعلق سے، دو ٹکڑے ہیں. نمبر ایک، عبادت کس کی؟ جواب کیا ہے؟ صرف اللہ کی. دو، عبادت کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دین کو، اپنی تمام عبادات کو، اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنا. مقصود کیا ہے اور دین ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا کیسے؟ اخلاص کے ساتھ. اور انسان عبادت کے معاملے میں یعنی اللہ کی نسبت سے دو غلطیاں کرتا ہے. یا تو وہ سرے سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور کی کرتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن کسی اور کے لیے کرتا ہے. صحیح؟ یا تو وہ قربانی کرے گا بتوں کے نام پہ، جنات کے نام سے، ان کو خوش کرنے کے لیے قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھائے گا بتوں پہ، تو ڈائریکٹ اس نے قربانی کی عبادت کس کے لیے کی؟ ڈائریکٹلی غیر اللہ کے لیے، بت کے لیے. لیکن کبھی وہ اللہ کے نام سے کرتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن پورے گاؤں میں میرا بکرا فیمس ہو جائے کہ اس کا بکرا کیا ہے؟ سب سے مہنگا بکرا، یہ مہنگا بکرا ہے بہت اور بہت قیمتی ہے، اور اس میں یہ خوبیاں ہیں، بادام کھاتا تھا. ہاں ایسا ہے اور ایسا اور ایسا ہے. تو اس سے کیا ہو جائے؟ بکرے کے ساتھ سیلفی بھی ڈالے گا. تو عبادت اللہ کی، بسم اللہ اللہ اکبر تو کر رہا ہے، قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہے، دعا بھی پڑھ رہا ہے پوری، انی وجہت اور کیا کیا نہیں پڑھ رہا اس پہ، لیکن اس عبادت میں اخلاص نہیں ہے. وہ خالص اللہ کے لیے ہے نہیں، عبادت پہ خود کریڈٹ بھی لے رہا ہے لوگوں سے، تعریف بھی لوگوں کی چاہتا ہے. تو یہ جو چیزیں، دو چیزیں ہیں، ایک خالص اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا. یہ چیز عام طور سے ہو نہیں پاتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. تو توحید کا کمال، توحید صرف یہ نہیں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، بتوں کے آگے نہیں جھکتے ہم لوگ، اور ہم لوگ ہاں پیڑوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں، ہم لوگ قبروں کے آگے نہیں جھکتے، ٹھیک ہے، لیکن تم ان کے آگے نہیں جھکتے، لیکن اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرتے کیا؟ نماز پڑھ رہا ہے، بولے میں کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، میں قبلہ رخ ہو کے اللہ کو ہی سجدہ کرتا، میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نماز میں کیا ہے؟ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں کہ میری نماز بڑی سکون والی ہے، تاکہ وہ لوگ میری تعریف کریں، نہ بھی کریں تو دل میں سوچیں کیا اللہ والا آدمی ہے، اتنا نیک انسان ہے، نوجوان رہ کے بھی دیکھو کتنا اچھے سے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، رشتہ دیکھنا چاہیے اس کے لیے. تو اپنی نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے مخلوق کے دل میں مقام بنا رہا ہے. جو عبادت اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے تھی، اس عبادت کو اس نے کیا کیا؟ مخلوق کے ہاں مقام بنانے کے لیے استعمال کیا. یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے لیے کی جائے. یہ حنیفیت ہے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حنیف کہتے ہیں مائل کو، ڈائیورٹ ہو جانا. یہاں سارے بت ہیں، یہاں نفس ہے، شیطان ہے، ہاں سورج، چاند، ستارے، قبریں، سب آدمی ان سے مائل نہیں، ان کی طرف نہیں جاؤں گا. میں کس کی طرف جاؤں گا؟ میں اللہ کی طرف جاؤں گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کیا اس کے بعد؟ حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا. انی وجہت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو اس طرف کر لیا. کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض،
اس ذات کی طرف اپنے چہرے کو میں نے پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا، نہیں تھے بنایا اس نے. وہ میرا اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. ان سب مخلوقات سے اپنے چہرے کو پھیر کے میں نے اس کی طرف کر لیا. کیسے کیا؟ حنیفاً، سب سے کٹ کے میں اس کا ہو گیا. دل کی سطح پر، پہاڑ پہ جا کے نہیں، گفا میں جا کے نہیں، دل کی سطح پر میں نے اپنے دل کو تمناؤں، چاہتوں سب سے کاٹ کے کس کی طرف اپنی ساری تمنائیں، اپنا اعتماد، اپنی رجا امیدیں سب کچھ اس سے وابستہ کر لی میں نے. حنیفاً، میں سب سے کٹ کے کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ہو گیا. تو اپنے دل کو اس طرح سے، اپنا چہرہ جو انسان کا نمائندہ ہے، اور اسلم وجہہ للہ قرآن کریم میں اخلاص کے لیے آتا ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس سے بڑھ کے دینداری کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے، اللہ کی طرف استسلام کر لے، یعنی اخلاص اختیار کرے. وہو محسن، اور وہ بھلائی کرنے والا ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی پیروی کرے. تو معلوم ہوا کہ اخلاص اور عمل صالح دونوں جمع ہونا چاہیے. نیکی میں اخلاص نہ ہو تو نیکی نہیں رہتی. عبادت میں اگر توحید نہ ہو تو عبادت نہیں رہتی. یہ مقدمہ ہے، یہ بہت اہم چیزیں سمجھنا ضروری. باقی ساری باتیں اس کے بعد ہیں. تو کہا کہ دین حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس کی پیروی کا حکم خود ہمارے نبی کو ہوا، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے، اکیلے اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں، اور اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد اعمال، عبادات ہے. لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. تو ہماری ساری عبادات کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. پھر حنیف آیا. حنیف کا پلورل کیا ہے؟ جمع حنفاء. اور انہیں تو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، الا لیعبدوا اللہ، وہ اللہ کی عبادت کریں. خالی اتنا ہی حکم تھا. آپ دیکھیے، اس کو یاد رکھیں. اللہ کی عبادت کا حکم ہے، یہ آدھا ہوا. آگے اس کی کیفیت اللہ نے بیان کی. کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ نماز تو جمعہ کی پڑھ رہا ہے یہاں، لیکن ایک دن پہلے تو درگاہ پہ بھی دکھ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مخلصین لہ الدین نہیں ہوا. بولے میں کرتا نا اللہ کی عبادت، ذکر کرتا اللہ کا، نماز پڑھتا میں، تلاوت کرتا میں، حج بھی کیا میں، عمرہ بھی کرتا میں، سب کچھ کرتا میں، لیکن اللہ کی عبادت کر رہا. ساری عبادت کو، دینداری کو اللہ کے لیے تو نے خالص نہیں کیا، کیونکہ تو اللہ کی عبادت کرتا، اوروں کی بھی کرتا. درگاہ پہ سجدہ بھی کرتا، تو نماز میں یہاں سجدہ کرتا، وہاں درگاہ میں سجدہ کرتا. یہاں تو اللہ سے دعا کرتا، وہاں تو بابا سے دعا کرتا. عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ درگاہ پہ جا کے کندوری بھی کرتا، تو وہاں بھی قربانی کرتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ مخلصین لہ الدین نہیں ہے. تیری زندگی میں اللہ کی عبادت ہے، لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور تیری عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے. تیری عبادت تقسیم ہو گئی. اللہ کی بھی عبادت کرتا، تو اللہ کی بھی نہیں کرنا ہے، اللہ ہی کی کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی عبادت کرتا کافی ہے نہیں، عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ پھر ہاں میں درگاہ پہ نہیں جاتا، بھائی اللہ ہی کی عبادت کرتا میں، لیکن اللہ ہی کے لیے کرتا کیا تم؟ اس میں دکھاوا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دکھاوا اس میں ہے، دنیا کی طمع ہے، عزت کی طمع ہے، عہدے کی طمع اس کے اندر ہے، اگر تیرے اندر چاہت دنیا کی ہے عبادت کے ذریعے سے، ابھی بھی وہ خالص نہیں ہوئی. اگر اسے تیرے پہ مشرک کا حکم نہیں لگے گا،
لیکن تیرے پر ریاکار کا حکم لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی شرک ہے, یہ شرک اصغر ہے, یہ شرک خفی ہے, وہ بھی شرک ہے. توحید ابھی تیری پکی نہیں ہوئی, کچھ اینٹیں باقی تیری عمارت میں, تیری عمارت مضبوط نہیں ہے توحید والی ابھی. تو یہ بات بہت اہم ہے یاد رکھنے کی. صرف اللہ کی عبادت کرنا, اور اللہ کی عبادت کس کے لیے کرنا؟ ہاں, اللہ کے لیے, لائکس کے لیے نہیں. گائز دیکھو میں نے عمرے کا فوٹو ڈالا ہے, لائک کیجئے فیس بک پہ. اپنی عبادات کو برباد کرتا آدمی. اتنے پیسے خرچہ کر کے جاتا عمرے کے لیے, اور وہاں سے فوٹو ڈال کے کیا چاہ رہا ہے؟ لائکس, کہ لوگ اس کو دیکھیں, سراہیں, اس کو پسند کریں. پھر لوگ بھی فری رہتے دن بھر. ماشاء اللہ بھائی بہت بھاری دکھ رہے تم جبے میں بہت بھاری دکھ رہے ہیں بھائی. یہ خوش ہوتا وہاں پہ, یہ خوش ہوتا کہ چلو عمرہ مقبول. بلکہ شیخ سلیمان الرحیلی بتائے کوئی آدمی مدینہ میں مسجد نبوی میں دعا کرنی تھی اس کو, اور رو کے دعا کرنی تھی, تو بازو والے کو فون دیا اور یوں کر کے بولا فوٹو نکال میرا. ایک تو رونا نقلی, اور دعا بھی پبلک کے سامنے, اللہ کے لیے طرف دل بالکل بھی نہیں ہے, موبائل کی طرف دل پورا. کیا ایسی عبادت؟ حنیفیت ہم لوگوں میں دیکھیے, ہم لوگ درگاہوں سے بچ جاتے ہیں, بتوں سے بچ جاتے ہیں ہم لوگ, لیکن ہم لوگ اپنی عبادات بیچنے سے نہیں بچ پاتے ہیں. ہم لائکس کے بدلے اپنی عبادات بیچتے ہیں. عمرہ بیچ رہا کوئی, اپنی نماز بیچ رہا کوئی, اپنا صدقات بیچ رہا کوئی. ہے کوئی خریدنے والا لائک کے بدلے, کچھ لائک دے دو بھائی. تو لائک کی بھیک مانگ کے ہم اپنی عبادات ان کو سیل کرتے ہیں. سیل لگا ہے بھائی, ہے کوئی خریدنے والا, لائک لاؤ جلدی جلدی. ان لائکس کے بدلے میں اپنی عبادات کو ہم بیچتے ہیں. اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنے کا نام حنیفیت ہے. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دکھنا حنیفیت نہیں ہے. اللہ کی عبادت واقعی اللہ کے لیے کرنا, یہ حنیفیت ہے. اللہ اس کی سمجھ ہم کو دے دے, کیونکہ ہمارے لیے خطرہ ہے. ہم لوگ بعض اوقات شیطان ہم کو لوری سنا کے سلا دیتا ہے. تو بتوں کی بات تھوڑی کرتا, تو درگاہ پہ تھوڑی جاتا, تو قبروں پہ ماتھا نہیں ٹیکتا, تو توحید والا ہے. پھر آدمی فیس بک پہ آگے بتا, گرو سے کہتا ہوں کہ میں توحید والا ہوں. اس سے تعریف چاہ رہا, تو تیری توحید میں بھی ریاکاری ہے. اس کا نام توحید نہیں ہے. توحید اس کو کہتے ہیں کہ توحید میں اخلاص ہو. توحید میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. تو یہ بات اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ پر ہے, یعنی حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا, جیسے آگے بھی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. تو اللہ کی عبادت کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے. حنیفیت اتنا بھی سمجھ کے ہم لوگ ابھی چلے گئے تو بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اگر یاد رہے ہم کو, اللہ کی عبادت کس کے لیے کرنا؟ لائکس کے لیے نہیں. ہاں فوٹو نکال کے صدقات, ہماری دعوت, اور یوں اور توں تقریریں, یوں فوٹو نکالنے کا, ہاں اس کے اوپر ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں یوں, یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. اور یہ بعض اوقات ایک چیز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کے کرنے میں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی, اس لیے کہ متقدمین کو آدمی دیکھتا ہے اپنے, کہ مجھ سے پہلے میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہے ایسا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جب ایک چیز کرنے لگ جاتے ہیں تو اس چیز کی گندگی ختم ہو جاتی ہے دلوں سے. کئی لوگوں کا ایک برائی کو کرنا اس کو اچھائی نہیں بنا دیتا, لیکن آدمی سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہی کر رہا ہوں تو مطلب بے عزت ہو جاؤں گا, اور بھی لوگ کر رہے نا تو بے عزت نہیں ہوں گا میں. اور کسی نہ کسی کو دیکھتا ہے وہ کرتے ہوئے تو اس کو اپنا اسوہ اور پیشوا بنا لیتا ہے. ہم کو اس کو نہیں دیکھنا, ہم کو کس کو دیکھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے صحابہ کو. زندگی میں یاد رکھیں ہمیشہ, برائیوں کے عام ہونے سے ان کو صحیح نہیں سمجھ لینا. لوگ کرتے نا آج کل, سب لوگ تو کرتے ہیں, نہیں کرنا. سب لوگ کر رہے کا مطلب وہ صحیح ہو گیا نہیں. لوگوں کو دیکھا دیکھی نہیں کرنا. ہاں دیکھنا ہے تو واقعی اہل علم کو دیکھیے, اپنے دور کے بھی علماء کو دیکھیے. ان لوگوں کو مت دیکھیے جو شہرت کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں اور ستارے ہیں. ستاروں کو مت دیکھیے, سٹارز کو مت دیکھیے, آپ علماء کو دیکھیے. واقعی نجوم جو ہیں وہ علماء ہیں.
ستارے جس کو ہم بولتے ہیں، جن کو آسمان میں دیکھ کے آدمی اپنی راہ پاتا ہے، وہ کون ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ادھر ادھر دیکھنا نہیں۔ اور دعوت کو دیکھیے، اس دور کی بیماری، چونکہ بات آ گئی اس لیے بتا رہا ہوں میں، اس دور کی بیماری ہے کہ دعوت اور خدمت خلق کو شہرت کی سیڑھی بنایا جائے۔ نہیں کرنا، اللہ کے لیے عمل کرنا، سب بہانے چھوڑ دو۔ نہیں ریکارڈ رکھنا پڑتا، اچھا پہلے لوگ کرتے ہی نہیں کچھ، ہاں ان کے پاس کیمرہ نہیں تھا تو ریکارڈ ہی نہیں رہتا تھا ان کے پاس، کہے گا ریکارڈ، اور ریکارڈ فیس بک پہ ڈالنا ہے آپ کو، آپ اپنے پاس رکھو فوٹو نکال کے اگر واقعی کرنا ہے تو۔ غریبوں کو آپ تقسیم کر رہے ہو، اور تقسیم کرنے میں آپ پھر عورتوں کو بولے ذرا پردہ ہٹاؤ، معلوم تو پڑھنا منگتا تم کو دیے، کوئی آتا نہیں لینے کے لیے، واقعی غیرت مند غریب لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ بولے فوٹوਆਂ نکالتے، وہ لوگ فوٹوਆਂ نکالتے، ہمارے فوٹو نکال کے فیس بک پہ ڈال دیتے، تو ہم بھوکے رہنا پسند کریں گے، ہم تمہاری مدد ہم کو نہیں چاہیے۔ اب ایک پوٹلی بھر کے اناج دے کے آپ اس کا فوٹو نکال کے پورے گاؤں میں ڈالتے، آپ یعنی مسلمان کو ذلیل کرتے، آپ بتاتے کہ یہ بھکاری ہے، مدد پہ پل رہا ہماری، نہیں کرنا ہے۔ نیکی ویسے کرو جیسے صحابہ کرتے تھے، سلف ہمارے جیسے نیکی کرتے تھے، بعد میں جا کے معلوم پڑتا تھا کتنوں کے گھر ان کی ذریعے سے چلتے تھے جب وہ دنیا سے جاتے تھے، جب تک رہتے تھے معلوم نہیں پڑتا تھا۔ یہ سب ریکارڈ کے چکر، سب ریکارڈ بنانے کے چکر ہے، مت کیجئے اس کو۔ ہاں اگر واقعی آپ کو کہیں سے تعاون آتا اور آپ کو جواب دہی ہے، آپ اس کے لیے خاموشی کے ساتھ جو بنانے کا بناؤ، اس کو عام مت کرو، اس کو یاد رکھیے۔ آج ایک فضا چل گئی ہے دعوت اور خدمت خلق کو اتنا عام کرنا کہ اس میں غربا فقراء کی فضیحت ہو، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اس کے لیے، اخلاص کے ساتھ کرنا۔ آج دیکھیے کوئی نہیں دیکھا تو کیا ہوتا، اچھا ہے وہ اور اچھا ہے، کہ آدمی کو ایسی نیکی کی توفیق ملنا کہ کوئی نہیں دیکھے، یہ بہت بڑی اس کے لیے مطلب نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت مشکل ہے یہ چیز، خاص کر کے آج کے دور میں۔ کہتے ہیں کہ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذلک امر اللہ جمیع الناس وخلقہم لہا۔ اسی کا حکم اللہ نے سارے لوگوں کو دیا ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حنیفیت کا، بلکہ سارے لوگوں کو اس کا حکم ہے، مسلمانوں کو بھی اور سارے لوگوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور ان کی تخلیق بھی اسی لیے ہوئی ہے، یعنی یہاں بتایا کہ لوگوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کریں، حنیفیت کو اپنائیں، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں۔ کما قال تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کیا کریں، میری بھی کہی ہی عبادت کریں، اور اسی کا نام کیا ہے، توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں، توحید۔ تو کہا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں۔ یہ نص قطعی ہے۔ مخلوق کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے ہماری کریشن کا مقصد کیا ہے، تو یہ آیت اس میں کیا ہے، ایک دم پکی دلیل ہے کہ جنات کو اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت ہر وہ عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہے وہ دل سے کیا جائے، زبان سے کیا جائے یا بدن سے کیا جائے، کوئی بھی عمل، جیسے ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، کہاں ہوتا ہے یہ، دل میں۔ زبان سے ذکر اللہ کا تلاوت ہے یا اذان ہے یا اس طرح سے دعوت ہے زبان سے۔ بدن سے رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، یہ بدن سے۔ اور نیک لوگوں کی مدد کرنا، یہ کیا ہے، جسم سے کیے جانے والے اعمال ہیں، مسجد کی طرف چلنا وغیرہ وغیرہ۔ تو قلب سے، قول سے اور قالب سے، جسم سے یہ آدمی اعمال کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
حکم دیا تو لازم ہو جائے گا، پسند کرتا ہے تو مستحب ہوگا. تو جو اللہ نے اس کو حکم دیا اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ان تمام اعمال کو کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول اس بارے میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُقِرُّوا بِالْعُبُودَةِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا اقرار کریں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ مخلوق اللہ کی فرما برداری سے بھاگ ہی نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں چاہے اس کو ڈال سکتا ہے، وہ اپنے طور پر نہیں جی سکتے. بیمار کرتا کون؟ اللہ. پھر اللہ صحت بھی دیتا ہے. فقر و فاقے میں کون ڈالتا؟ پھر انسان اس سے نکل سکتا؟ اللہ نکالے تو نکلتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تو اللہ جس حال میں چاہے بندے کو رکھے، جس ڈھانچے میں اللہ نے ڈالا اسے بھاگ سکتا نہیں بھاگ سکتا. تو اللہ نے جس ڈھانچے میں رکھا، جن حالات میں رکھا، وہ پابند ہے اللہ کا، بندہ ہی ہے وہ. لیکن یہ بندگی کسبی نہیں ہے. ایک بندگی کسبی ہے اور ایک بندگی جبلت کے طور پر ہے. وہ اللہ کا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان اللہ کا غلام ہے. جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا اس سے بھاگ سکتا ہو نہیں. تو غلام تو ہے، بندھا ہوا ہے، لیکن چاہت سے نہیں ہے. چاہت سے بننا غلامی، اللہ کی بندگی یہ واقعی بندگی ہے. کہ طوعاً و کرہن، کہ انسان چاہے نہ چاہے، نہیں چاہ کے بھی تو اللہ کے قانون سے بھاگ سکتا؟ دل نہیں دھڑکنا چاہیے، ہاں چلتا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کی چاہت کے بغیر چل رہا ہو، اس کی چاہت سانس تھوڑی دیر کے لیے روک سکتا، زیادہ نہیں روک سکتا. خون کا دوران سے لے کے ساری چیزیں وہ پابند اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا. تو ایک تو یہ ہے نہ چاہے ہوئے، اور ایک حالات بھی اللہ ڈالتا رہتا اس کے اوپر مختلف، تو ان میں بندھا ہوا ہے وہ، اللہ کی تقدیر میں بندھا ہوا ہے وہ. لیکن اللہ چاہتا یہ کہ بندہ خود سے اللہ کا بندہ بنے، اپنا رب اللہ کو مانے، معبود اللہ کو مانے، اور اللہ کی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے. تو میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. عبودہ کا معنی بندگی ہوتا ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، جب تو نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. تو اب یہ بھی جان لے کہ عبادت تبھی کہلاتی ہے جب وہ توحید کے ساتھ ہو. عبادت واقعی مقبول عبادت تبھی بنتی ہے جب وہ توحید کے ساتھ ہو، یعنی اس میں توحید ہو. کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، جیسے کہ نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ طہارت کے ساتھ نہ ہو. فاذا دخل الشرك في العبادة فسدت، تو جب شرک عبادت میں داخل ہوتا ہے تو عبادت برباد ہو جاتی ہے. کالحدث اذا دخل في الطہارہ، ویسے ہی جیسے کہ حدث طہارت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنا ضروری. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قیاس ہے. کہتے ہیں دیکھو، جب تم کو یہ تو معلوم پڑ گیا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا، یہ کیا ہوا؟ پرپز آف کریشن، مقصد تخلیق. کیا ہے وہ؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے ہم کو؟ عبادت کے لیے. کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا کیونکہ انسان کا اپنا عمل ہے جو اس کو اجر کا مستحق بناتا ہے، زبردستی والی چیز نہیں. لیکن دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم کو معلوم پڑ گیا کہ اللہ نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ جان لو کہ عبادت تبھی عبادت مانی جائے گی اور مقبول ہوگی جب وہ توحید میں ہو، توحید کے ساتھ ہو. اگر تمہاری عبادت میں توحید نہیں ہوگی تو تم اللہ کی عبادت کر کے بھی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ عبادت صحیح ہوگی ہی نہیں، قبول ہوگی ہی نہیں. جب صحیح نہیں تو قبول ہوگی؟ جب صحیح نہیں ہے تو قبول ہی نہیں ہوگی. وہ ابھی کیسے ایسا ہوتا؟ تو وہ موٹا مسئلہ بیان کیے. جیسے دیکھو، جس کو سارے مسلمان جانتے ہیں، تو یہ ادنا سے اعلیٰ کو سمجھانے کا انداز ہے، آسان سے مشکل کو سمجھانے کا انداز ہے. دیکھو،
जैसे कोई आदमी आए, वुजू ही नहीं किया उसने, नमाज पढ़ रहा, नमाज होगी? ये सब जानते हैं कि बगैर वुजू के नमाज नहीं होती, लेकिन पढ़ा फिर भी उसने, तो क्या ये कहा जाएगा कि उसने नमाज पढ़ा? पढ़ा ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा, लेकिन वो नमाज अदा हुई, वो नमाज सही है, कबूल होगी, अजर मिलेगा, तो वो हो के भी नहीं होने जैसा है। एक आदमी है जो बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन एक आदमी जो नमाज पढ़ा लेकिन वुजू ही नहीं किया था उसने और भूल गया था, तो क्या उसकी नमाज हुई? नहीं, भूल गया तो नहीं होती, भूल गया तो होती ना। तो जो बोल रहे ऐसा भी नहीं बोलना, ऐसा भी नहीं बोलना, वेट एंड वॉच, when in doubt leave out। हाँ, अगर भूल के आदमी बेवुजू नमाज पढ़ ले तो नमाज होती कि नहीं होती? होती है ना? नहीं होती है, क्योंकि उसने शर्त पूरी की, उसकी नहीं की। और अगर कोई आदमी वुजू करके नमाज में शामिल हुआ, लेकिन चूंकि वह हरम में था और बाहर बहुत दूर जाना पड़ेगा, वुजू टूट गया, कोई बात नहीं, पढ़ लो पूरी नमाज ऐसी, या जुमा में था या ईद में था, वापस तो मिलने वाली नहीं है, बोले पढ़ लो ऐसे ही, नमाज हुई उसकी। दूसरी रकत में वुजू टूटा उसका तो, और पहली रकत में टूटा, फर्क है इसमें? दूसरी में भी टूट गया तो नमाज उसकी, तो अगर वो ऐसे ही नमाज पढ़े तो नमाज होगी उसकी। तो चाहे बिला वुजू नमाज पढ़े, या यानी शुरू से ही बिला वुजू हो, या वुजू करके नमाज में शरीक हो, बीच में से अगर टूट गया तो एक इंसान अगर चाहे शुरू से मुशरिक हो और वो इबादत अल्लाह की करता है, उसकी इबादत कबूल होगी? नहीं होगी। एक आदमी मुसलमान था फिर शिर्क करने लग गया जानते बूझते हैं, ऐसे आदमी की इबादत कबूल होगी? नहीं। इबादत वो चाहिए जिसमें क्या हो? क्या हो? वुजू, तौहीद हो। यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी नमाज बगैर वुजू के नहीं होती, वैसे इबादत बगैर तौहीद के नहीं होती। समझ में आई बात? कि जैसे नमाज बगैर वुजू के नहीं होती, उसी तरह से बगैर तौहीद की इबादत कबूल नहीं होगी। तो तुमको इबादत के मकबूल बनाने के लिए तौहीद का एहतमाम, तुम ये नहीं बोल सकते कि हम बाबा के पास भी जाते और अल्लाह के पास भी जाते, नमाज पढ़ते हम लोग, तो वो कबूल होगी। एक आदमी अल्लाह का इबादत गुजार है ही नहीं अगर वो शिर्क में पड़ा हुआ है, तो चाहे वो अल्लाह की इबादत करे। मैं करता ना अल्लाह की इबादत, नमाज पढ़ता ना मैं, नहीं। मैं उम्रा करता हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि तू शिर्क करता है। शिर्क करने वाले की इबादत बर्बाद हो जाती है, जैसे बेवुजू पढ़ने वाले की नमाज बर्बाद है। पढ़ के भी नहीं पढ़े जैसा है वो। क्या है? पढ़ के भी नहीं पढ़े जैसा, क्योंकि वो सही नहीं है। उसकी शर्त क्या है? तहारत। नमाज की शर्त क्या है? तहारत। इसी तरह से इबादत की कबूलियत की शर्त क्या है? समझ में आ गया ये? बहुत अच्छा। आइए इसको समझने की मजीद कोशिश करते हैं, इसके दलाल और क्या है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। सूरतुल काफिरून में अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप कहिए, ए कुफ्र करने वालों, ए काफिरों, जो कुफ्र करते हो, अल्लाह को नहीं मानते, दीन इस्लाम को नहीं मानते, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। मैं उनकी इबादत, बुतों की इबादत करता हूं मैं? नहीं। मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। क्या मुशरिकीन तवाफ नहीं करते थे? मुशरिकीन कुर्बानियां नहीं करते थे अल्लाह की? अल्लाह के नाम की कुर्बानियां करते थे ना, लेकिन इसी के साथ वो क्या करते थे? शिर्क करते थे। तो कहा गया वला अंतुम आबिदून मा अअबुद,
تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. تو ان کی عبادت کرنے کے باوجود کتنی ساری نیکیاں وہ کرتے تھے، لیکن وہ ساری عبادات کو کیا کہا گیا؟ تم کرتے ہی نہیں اللہ کی عبادت. امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں لعدم اخلاصکم فی عبادتہ، اس لیے کہ اس کی عبادت میں تمہارے اخلاص ہی نہیں ہے. فعبادتکم لہ المقترنہ بالشرک لا تسمى عبادہ، تمہاری عبادت شرک کے ساتھ ہونے کی وجہ سے عبادت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. تمہاری عبادت نہیں ہے. یعنی جو انسان جانتے بوجھتے شرک کرتا ہو، آپ سب پہ فتوے مت لگاؤ جا کے گھر پہ، نانا نانی دادا دادی، ہاں نہیں، وہ مسلمان ہیں، جہالت کی وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو ان پہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. لیکن جو انسان جانتے بوجھتے اگر شرک کرتا ہے اس کی عبادت کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد، اس کی عبادت مقبول نہیں ہے. تو کہا کہ تمہاری عبادت چونکہ شرک کے ساتھ ہے اس لیے وہ عبادت کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عبادات کو کہا تم عبادت کرتے ہی نہیں اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عبادت میں دو چیزیں نہیں تھی، ایک توحید، دو متابعہ. ان کی عبادت میں طریقہ اپنے دل جیسا انہوں نے چاہا ویسی عبادت کر لی، نبی کا طریقہ تھا ان کے پاس نہیں. تو ان کی عبادت کے مردود ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک اس میں اخلاص نہیں یعنی توحید نہیں، اور اللہ وہ عبادت قبول کرتا ہے جو مخلصین لہ الدین ہو، سارا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. دو، اس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو سنت کے مطابق عبادت نہ ہو تو قبول نہیں ہوگی. تو یہاں پر شیخ نے کہا کہ کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، ویسے ہی جیسے نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ طہارت کے ساتھ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ باوضو انسان نہ ہو. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بغیر توحید کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر عبادات کرنے والا شرک کرے تو پچھلی ساری عبادات برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جا چکی ہے کہ، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے. کیا وحی کی جا چکی ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور کہا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ تیرے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے. سورۃ الزمر آیت نمبر 65-66. اس میں کیا کہا گیا؟ اے نبی، آپ کی طرف بھی ہم نے میسج پیغام بھیجا ہے، پچھلے جتنے نبی تھے سب کو ہم نے پیغام بتایا ہے. معلوم ہوا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ کی طرف، آپ سے پہلوں کی طرف یہ پیغام بھیجا جا چکا ہے. یعنی کسی نبی کو اللہ نے چھوڑا نہیں، سارے نبیوں کو ایک بات بتائی گئی تھی. وہ کون سی بات تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ اگر تو نے شرک کیا تو بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، صدقات، خیرات اور نہ جانے کتنی بھلائیاں. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کر کرا کے ساری نیکیاں برباد کا مطلب آدمی کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ خسارے میں ہے، کہ وہ بھرم میں پڑا ہوا ہے کہ میں نیکی کیا اور میرا بہت نیکیاں جمع ہے میری، لیکن وہ سب کا سب کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یہاں پر قرآن سے بھی ہم کو دلیل ملتی ہے کہ شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. شرک کیا کرتا ہے؟ ساری نیکیاں کس سے برباد ہوتی ہیں؟ شرک سے برباد ہوتی ہیں. چاہے کتنی محنت آدمی کر لے. ایک آدمی ہے، لوگوں کے لیے بہت محبت سے
گرمی کے دنوں میں رمضان میں افطار کے لیے شربت بنایا، بہت محنت کیا، صبح گیا شکر ڈھونڈا، یہ ڈھونڈا وہ ڈھونڈا، پانی لایا بھر کے، سب کچھ کیا، بڑے ڈیگ میں شربت بنایا اور بچے کو لے کے کھڑا ایسا، اور بچے نے پیشاب کر دیا. کدھر؟ شربت میں. خوشی سے دیکھ رہا تھا کتنا اچھا شربت بنا، دیکھو مزہ، سب پیئیں گے اس کو، اب پیشاب کر دیا بچہ. صبح سے لے کے شام تک محنت کیا. کوئی بول سکتا کسی کو ارے پیو بھائی، مطلب اتنی محنت سے بنایا میں نے، پیے گا کوئی اس کو؟ کیوں؟ نجس ہو گیا، وہ پاک ہے، وہ پینے لائق رہا وہ. تو پچھلی محنت کا کیا؟ محنت کے حوالے سے وہ پلا سکتا سب کو، ارے بھائی بہت محنت لگی اس کے اندر. لوگ کیا بولیں گے؟ تو کتنی بھی محنت کیا، اب پلانے کی محنت مت کر، اب محنت مت کر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پینے لائق. انسان زندگی بھر محنت کرے اور شربت بنائے اور اس میں پھر خود ہی پیشاب کر دے، وہ پینے لائق رہے گا؟ نیکیاں جتنی بھی آدمی زندگی اندر، تو اتنی ساری محنت سے نیکیاں کی ہوئی ہیں، جو بھی کرے اللہ کے نزدیک کتنا مہنگا، کتنا اچھا، کتنا بڑا کچھ بھی نہیں ہے. توحید ہے نہیں ہے. شرک کیا نا، پچھلی ساری نیکیوں کو شرک کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. یہ مقدمہ جس سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے. تو دھوکے میں مت رہ کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، شرک پورے نیک اعمال کو برباد کر دے گا. اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح کر، شرک سے نکل، اور پھر تھوڑی بھی نیکیاں ہوں گی تو بہت اچھا، کام تو آئیں گی کچھ. لیکن تو بڑی بڑی نیکیاں کر کے شرک کر رہا ہے، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں، زیرو ہو جائے گا سب کچھ. اور تو کیا ہو جائے گا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کیا کریں؟ صرف عبادت نیکیاں اس میں پڑھ کے اپنی آخرت برباد نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ایک چیز ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ توحید ہے. شرک سے بچنا ضروری ہے. تو یہاں کہا کہ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. جب شرک عبادت میں داخل ہو جاتا ہے تو عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ برباد. ویسے ہی جیسے طہارت میں حدث داخل ہو جائے. حدث اس حالت کو کہتے ہیں جس میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، پیشاب کر کے آ گیا، یا اس کی ہوا نکل گئی، یا اس طرح کی کوئی چیز اگر اس نے کر لی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وضو کرنے کے بعد بھی ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، کہ زندگی میں باقی رہتا؟ بولے ہم نے کلمہ پڑھے. آدمی کیا بولتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھے نا، اور کہے کہ توحید، اور کلمہ پڑھنے کے بعد شرکیات کرتا ہے. تو بولے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد کچھ بھی کرو کلمہ ٹوٹنے والا نہیں. ایسا ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. ویسے جیسے آدمی وضو کر لیا اور زندگی بھر کے لیے بولے کہ آپ وضو کرنے کی ضرورت نہیں چلتا ایسا؟ وضو ٹوٹتا ہے. ہوا نکل گئی، پیشاب کیا تو نے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کو حدث کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا. اللہ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے اگر اس کو حدث واقع ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ پھر وہ آپس سے وضو نہ کر لے. تو وضو کرنے کے بعد بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کلمہ پڑھے اور اس کی توحید ختم ہو جائے، تو اس کو بچا کے رکھنا ضروری ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد کیا نہیں کیے؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے اور وہی اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں. دو کام، دو وعدے. دو کام کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس میں دو کام ہیں اور دو انعام ہیں. کام کیا ہے؟ ایمان لایا اور شرک کیا، ہے نا؟ ایمان لائے اور ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا. مطلب ایمان میں شرک مل سکتا ہے،
اور مل گیا تو ایمان میں شرک ایمان کو کیا کر دیتا ہے؟ جیسے نجاست اگر پانی میں گر جائے، زمزم میں اگر نجاست گر گئی تو ہاں اتنے دور سے لایا، اتنے محنت سے لایا، اس کے ریال دے کے لایا، ہوتا کچھ گیا، نجاست اس میں پڑ گئی تو اب کیا ہو گیا؟ پینے لائق رہا نہیں۔ تو ایمان میں شرک مل گیا، ختم، ایمان کو برباد کر دیتا۔ تو ایمان لائے اور ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے دو انعام ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی نہیں دے گا، امن و امان ان کے لیے ہے۔ تو امن کا وعدہ عذاب سے کس کے لیے ہے؟ جو ایمان میں شرک کو ملنے نہ دے، ایمان لانے کے بعد ایمان کو سیف رکھے، اپنے اس میں گندگی گرنے مت دے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہدایت پہ کون ہے؟ جو ایمان میں شرک کو ملنے نہ دیں، اللہ کے نزدیک وہی ہدایت پر ہیں، ورنہ وہ گمراہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی شرک میں پڑ گئے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ بولنا ہم تو ایمان لائے نا، لیکن بھی شرک بھی تو ملایا اس میں، تو تیرے شرک ملانے کی وجہ سے تیرا ایمان خراب ہو گیا۔ تجھ کو شرک سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا تھا، تو نہیں کیا ویسا، کلمہ پڑھا تو، لیکن کلمے میں تو نے کیا کر دیا؟ شرک کو ملا دیا، تو اب چلے گا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ تو یہاں شیخ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ایمان پہ مطمئن مت رہو، کلمہ پڑھ دیے تو اب ہو گیا کام مت سمجھو، کلمے کو بچانا بھی تمہارا کام ہے، جیسے وضو کو بچانا۔ تو اگر تمہارا کلمہ خراب ہو گیا، پڑھ کے بھی فائدہ نہیں، نہ صرف تمہارا کلمہ خراب ہو جائے گا بلکہ تمہاری ساری نیکیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ویسے جیسے نماز فاسد ہو جاتی ہے وضو ٹوٹنے سے، تو تمہاری عبادات سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ برباد۔ تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو کہا کہ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى، اب دلیل دے رہے ہیں، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ یہ جو نسخہ ہے جس سے میں پڑھا رہا ہوں، یہ شیخ عبد المحسن القاسم کا جو کتابیں جو ایک سیٹ اس کا آتا ہے طالب علم کے لیے، متون العلمیہ جو ہے اس میں سے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے ہرگز بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے کے حقدار نہیں ہیں لوگ۔ کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن میں کیا فرمایا؟ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تو مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو مت۔ تو کہا کہ مشرکین کے لیے اس بات کا بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہوں، جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہوں، وہ مان رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو، شرک کر رہے ہوں، شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دو پرابلم ان کے لیے ہیں، دو وعیدیں ان کے لیے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی وعید کیا ہے؟ ہاں، ان کے اعمال برباد۔ دوسری وعید، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس کے لیے وعید؟ معلوم ہے کہ شرک کفر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان للمشرکین، تو بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ مشرکین کی، اور اس میں کیا کہا ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں۔ تو معلوم ہے کہ شرک کفر بھی ہے، وہ توحید کا انکار ہے۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار، تو وہ توحید کا انکار ہے۔ تو ہر مشرک کیا ہوتا ہے؟
کافر بھی ہوتا ہے. اور ایک دلیل دے سکتا کوئی اس کی کہ ہر مشرک کافر ہیں؟ ہم لوگ پڑھ چکے اب بھی، معلوم لیکن نہیں معلوم کہ معلوم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما. خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے ہے. کس بارے میں خطاب ہے؟ عبادت کے بارے میں نا. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی، تو کسی اور کی عبادت کر رہے نہ ہو. تو ان کو خطاب کس سے کیا گیا؟ قل یا ایھا المشرکون. تو معلوم ہے کہ مشرکین کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں. یاد رہے گا یہ. تو یہاں کہا کہ مشرکین کے لیے کہا گیا ان کے سارے اعمال برباد. ایک بہت ہی عظیم الشان مقام ہے قرآن میں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک آپ پڑھیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 88 تک اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 18. اور ان سب کا ذکر کرنے کے بعد کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آیت کیا ہے، آیتیں کیا ہیں، اور آپ لوگ گنیں گے اس میں کتنے نبیوں کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ وہ دلیل تھی، پورا قصہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی. کس نبی کا نام؟ کتنے نبی ہو گئے؟ ایک. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں اونچا کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، یقیناً اے نبی آپ کا رب بڑا حکمت والا، علم والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی. یعنی بیٹے کے بیٹے یعقوب، اور بیٹے کون؟ اسحاق، اور یعقوب کون؟ پوتے. کتنے ہو گئے؟ 3. کلن ہدینا، ہم نے سب کو ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی. کتنے ہو گئے؟ 4. ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. تھوڑا سلو جائیں گے، ذرا آہستہ بولو نہ ہوتا ہے. ومن ذریتہ، اور انہی کی اولاد میں سے کتنے ہو گئے تھے اب تک؟ 4. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. 10 ہو گئے. پہلے 4 اور بعد میں 6 تھے نا. یہ 6 اور 4 11. چائے میں کچھ ملایا ہوا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ہم بول رہے ہیں کتنے؟ 11. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم بھلائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا، اب پھر سے شروع ہو رہا ہے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس بھی، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. یہ سب کے سب کیا تھے؟ صالحین میں سے تھے، نیک لوگ تھے. کتنے ہوئے اب تک؟ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسی طرح سے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، سب کو، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اپنے دور کے سارے لوگوں پر فضیلت دی تھی. کتنے ہو گئے پورے؟ اور کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آبا میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے انتخاب کیا ان کا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا کر دی. سارے نام بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس ہدایت سے نوازتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم سب کو برباد کر دیتے ہیں. کتنے نبیوں کے نام آئے؟ 18. سب کے نام بتائے، کہا یہ سب ہدایت پہ تھے، لیکن بالفرض ہے نہیں ایسا. اگر قانون بتایا جا رہا، اگر یہ بھی شرک کرتے
تو ہم کیا کرتے؟ ان کے اعمال کو برباد کر دیتے. بڑی سے بڑی شخصیت اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے اگر وہ شرک کرنے والے کی ہو. نبیوں کی شخصیت چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. ان کی نیکیاں ادنا ہوتی ہیں، اعلیٰ ہوتی ہیں. بڑی سے بڑی شخصیت کی عظیم سے عظیم نیکی بھی ہو، اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے اگر اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہو؟ شرک کرتا ہو. کیوں بتایا اللہ نے یہ؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یعنی ان کا نام لے کے اللہ نے بتایا، جبکہ وہ شرک کرتے نبی. لیکن اللہ یہاں پہ ان کا ذکر کر کے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ کوئی اس بھرم میں نہ رہے کہ میں سید خاندان کا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی انسان بعض اوقات اپنے انتساب کی وجہ سے اپنی شرک اور اپنی برائیوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہوگا. خاندان کے دھوکے میں نہیں رہنا. بڑے خاندان کے ہیں، ہاں اتنا فلانے ہیں، نہیں. نبی کے خاندان کا، ارے بھائی نبی کے بارے میں قانون ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، فرض کر لو اگر یہ شرک کرتے تو ہم کیا کرتے؟ ان کی ساری نیکیاں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ماں میں سب آ گیا. جو کچھ یہ کرتے تھے نیکیاں، ساری نیکیاں ہم کیا کر دیتے؟ برباد کر دیتے. تو اس سے جو شیخ الاسلام نے جو نقطہ بیان کیا ہے، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر، انہیں ساری دلیلیں نہیں دی لیکن یہ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات موجود ہے. کیونکہ اختصار مقصود ہے کتاب میں، اس لیے انہوں نے ساری دلیلیں ذکر نہیں کی. لیکن بات اپنی جگہ اور مسلم ہو گئی کہ شرک کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سے بڑی شخصیت کی بھی قبول ہوگی نہیں. اس لیے نیکی کرنے پہ دھیان دیں لیکن صحیح عقیدے پہ بھی دھیان دیں. اور نیکی کریں چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ اس نیکی سے بہتر ہیں جو شرک کے ساتھ ہو، اور کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو. توحید کے ساتھ چھوٹی نیکی بہتر ہے شرک کے ساتھ بڑی نیکی سے. کیوں؟ اس لیے کہ کتنی بھی بڑی ہو کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی بہت بڑی ہے اور بہت سنگین بات ہے. اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کا عمل برباد کر دیتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں یہ بنیادی نقطہ شیخ نے بیان کیا کہ شرک کے ساتھ نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں. کہا کہ فَإِذَا عَرَفْتَ، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب اتنا تم کو سمجھ میں آ گیا کہ شرک کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا سیکھو؟ توحید سیکھو. اور معلوم کرو شرک کیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شرک میں مبتلا ہو تم کو معلوم ہی نہیں. تو شرک سے بچنا ضروری ہے، توحید کا سیکھنا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. جب تم نے یہ جان لیا کہ شرک اگر عبادت میں شامل ہو جائیں تو عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور اعمال کو ختم کر دیتا ہے. وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، تمہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے اہم چیز اسی چیز کو سیکھنا ہے، اسی چیز کی معرفت ہے کہ شرک بہت بری چیز ہے، کہ شرک کے بغیر یعنی توحید کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ جب تم کو یہ سمجھ میں آ گیا تو تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ توحید کا علم حاصل کرو اور شرک سے بچنے کے بارے میں تم تحقیق کرو کہ کیا شرک ہے کیا نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. سورہ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے یقین مانو، اچھی طرح جان لو کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کتنی باتیں بیان کی، کتنی وعیدیں ہیں شرک کرنے والے کے لیے، کتنی وعیدیں ہیں؟ 3. نمبر 1 جنت حرام، نمبر 2 جہنم میں جائے گا، نمبر 3
آخری بات بہت اہم ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کرنے والا اکثر کس بھرم میں مدد یعنی شرک کرتا ہے، بابا کام آئیں گے۔ اللہ نے آخر میں بتایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم کیوں کہا ان کو؟ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کیوں ہے شرک؟ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، ظلم ایکچولی ظلم بولتے کس کو ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، ظلم اسی کو بولتے ہیں نا، حقدار کو اس کا حق نہیں دینا۔ تو اللہ کے ساتھ ظلم یعنی کیسا ہوا شرک؟ اللہ کی عبادت اللہ کا کیا ہے؟ دلیل حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ معاذ بن جبل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اے معاذ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، وعدہ کیا اس بات کا کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور دو خالی عبادت کریں نہیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں بھی دیکھیے دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ ایسے طور پر اللہ کی عبادت کریں کہ شرک میں نہ پڑے، شرک والی عبادت نہیں، کیونکہ شرک اللہ کے حق میں سے کسی اور کو دینا ہے۔ آپ اپنی چیز میں سے کسی اور کو دینے دیتے کسی کو؟ مہینہ بھر کام کی کسی کے پاس اور بولا آپ کی تنخواہ دے دی ہم نے، کس کو؟ آپ کے دوست کو دے دی ہے۔ آپ ہی تو بولتے ہیں نا میرا جگری دوست ہے، بہت تعریف سنے تھے آپ کی زبان سے، ہم نے سوچا جب آپ خوش ہو جائیں گے اس کو بھیجیں گے، آدھی تنخواہ اس کو دے دیا ہم نے۔ آپ کے فیس بک پہ بہت فوٹو دیکھے ہم نے اس کے، پسند کریں گے آپ اس کو؟ میرا حق ہے وہ، میں کام کیا مجھ کو چاہیے۔ آپ مخلوق ہو کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ اپنا حق کسی اور کو نہیں دیتے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، وہ سارے احسانات اس نے کیے، سب کچھ اس نے ہم کو دیا، اور ہم کسی اور کے آگے جھک رہے تو اللہ کو پسند آئے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اللہ کی عبادت میں اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو شرک کرنے والا ظالم ہے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہا ہے، ظلم ہے یہ اپنے اوپر، لیکن وہ اللہ کے باب میں ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دے رہا ہے، نعمت اللہ کی لے رہا ہے لیکن بندگی کسی اور کی کر رہا ہے، وہ عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک۔ جب تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ شرک کرنے والا ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا اور اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے پہلے اسی چیز کا سیکھنا سب سے اہم ترین چیز ہے۔ وہ کیا؟ توحید کا سیکھنا اور شرک کی برائی کا جاننا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل الى نحو اہل الیمن، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن والوں کی طرف بھیجا، قال له، تو آپ نے ان سے کہا، جب دعوت کے لیے کدھر بھیجا؟ یمن۔ کس کو؟ ان سے کیا کہا؟ کہا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو
جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کتاب والے یعنی کون؟ یہود اور نصارہ. ان کو اہل کتاب کیوں کہا گیا؟ کتابیں بہت پڑھتے تھے وہ لوگ کنڈل سے. ہاں، تورات اور انجیل کس کی کتابیں ہیں؟ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ یعنی ان کے پاس کس کی کتاب تھی؟ یعنی آلریڈی ان کے پاس آسمانی علم تھا. تو ان کے پاس جا رہے ہو جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، اس کے حاملین میں سے وہ. تو اب ان کو کس چیز کی دعوت دینا بتا رہے ہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. تو اب سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں. إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. وَحَّدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيدًا، وہ اللہ کی توحید کو اختیار کریں. کس کو دعوت دینے کے لیے بول رہے ہیں؟ اہل کتاب. آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، وحی ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا سکھانا ہے؟ ہم کو توحید سکھائیں گے. ہاں مسلمان رہ کے، ہاں بولتا ہے نا آدمی، توحید ان کو سکھاؤ جو مشرک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ اہل کتاب ہیں، اس دور کے مسلمان ہیں، وہ نبیوں کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ابھی تک ان کے پاس پیغام گیا نئے نبی کا جو آخری نبی ہیں. تو کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دو؟ توحید کی. کہ سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دینا ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. جب وہ توحید کو سمجھ لیں، مان لیں، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں. نماز کا نمبر پہلے آ رہا کہ دوسرا؟ ارے کیا عقیدہ کرتے، عبادت کرو اللہ کی. بولتے نا لوگ کہ عقیدہ رہنے تو بہت ڈیپ ہے، بہت وہ تم لوگ کیا کرو، چپ چاپ اپنی اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو. تو نماز سب سے اہم ترین چیز ہے عبادات میں سے، بدنی عبادات میں سے. لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ تو توحید کو پہلے ذکر کیا، نماز کو بعد میں. پھر کہا فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ. جب وہ نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے لگیں، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، جو ان کے مالدار سے لی جائے گی اور ان کے فقیر کو، محتاج کو دی جائے گی. فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، اور جب وہ اس کو مان لیں، زکوٰۃ بھی ہم ٹھیک ہے تیار ہے دینے کے لیے، تو زکوٰۃ ان سے وصول کرو. وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور ہاں زکوٰۃ میں لوگوں کے بہترین مال لینے سے بچو. مال کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دم اچھا سپیریئر، ایک دم گھٹیا. ان دونوں سے بچنا. کون سا مال لینا؟ اوسط درجے کا، جو بیچ کا ہو. کسی کے پاس اونٹ ہے ایک دم ہائی کوالٹی کے اور ایک دم گھٹیا قسم کے. اونٹ کون سے لینا؟ ایک دم بیچ کے لینا ہے. ایک دم اچھا مال اس کا نہیں لینا. کیا کرنا؟ زکوٰۃ میں ایوریج مال لینا اس کا، نہ گھٹیا نہ بہت زیادہ اعلیٰ. تو اب اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. کتنے حکم ہیں اس کے اندر؟ بیسیکلی شریعت کی کتنے احکام ہیں اس میں؟ ارکان اسلام میں سے 3. پہلے کون سا آیا؟ دوسرا، تیسرا. پیسے والا تھوڑا اینڈ میں آ رہا ہے. لیکن یہاں پر مراتب معلوم ہو رہے ہیں کہ سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا ہے بندے سے؟ نماز ہے. لیکن نماز تو عبادت ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ کوئی نہیں بولا. ہاں نماز عبادت نہیں ہے، اور کیا عبادت؟ ہاں نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، خبردار تمہارے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، صلاۃ. لیکن اس سے اوپر کیا ہے؟ توحید. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو داعی بنا کر بھیجا اہل کتاب کے پاس.
جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، لیکن یہ نہیں کہا ان کو تو معلوم ہوگی نا توحید، آگے کا پڑھا ان کو کیا پڑھا ہے پہلے سب سے؟ توحید۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ تو مسلمان ہے، اس کو تو معلوم ہی ہوگا، معلوم پڑتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے تو یہ شرک میں چلا گیا۔ تو مسلمانوں کو توحید پہلے سکھانی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جان رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمانوں کو توحید کیا سکھا رہے، جا کے کفار اور مشرکین کو سکھاؤ، نادان ہے یہ۔ اس زمانے میں کتاب کے حامل تھے جن کے پاس اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، یہود و نصارہ، لیکن اس کتاب سے ہٹ کے ان کی زندگی میں کیا آ گیا تھا؟ شرک آ گیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جب بھیجا صحابی کو ان کے پاس سکھانے کے لیے، تو ان کو کیا سکھایا؟ سب سے پہلے ان کو توحید سکھانا، پھر نماز، پھر زکوٰۃ۔ تو معلوم ہے کہ توحید حامل کتاب قوم بھی توحید کی تعلیم کی کیا محتاج ہیں۔ ایسی قوم جس کے پاس کتاب ہے اللہ والی، اس کو بھی کیا سکھانے کی ضرورت ہے؟ توحید۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اگر کسی کو آپ دعوت دے بولے ہم کو توحید مت سکھاؤ، تو ہم کیا دلیل دیں گے؟ یہ دلیل۔ اب بولے گا تو یہود و نصارہ تھے، تب اگر وہ کتاب ان کے پاس تھی اللہ والی اور ان کو تھا، تو ہمارے پاس سے اگر ہم نہیں جانتے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ تو معلوم ہے کہ دین میں سب سے اہم چیز سب سے پہلے سیکھنے کی کیا ہے؟ توحید ہے۔ کہتے ہیں لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکۃ وہی الشرک باللہ الذی قال اللہ تعالی فیہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے پہلی چیز تمہارے لیے سیکھنا کیا ضروری ہے؟ توحید۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس جال سے یا اس چھتے، مکڑی کا چھتا ہوتا ہے نا، شبکہ، ویب جس کو بولتے ہیں آپ، اس جال سے اللہ تعالیٰ تم کو خلاصی نصیب کرے، وہی شرک باللہ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ الذی قال اللہ تعالی فیہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر کوئی گناہ ہو تو جس کے لیے چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ شرک ایسی چیز ہے کہ جس کی مغفرت کا اللہ نے انکار کر دیا ہے، شرک کی مغفرت نہیں۔ آدمی یہ نہیں بول سکتا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے گا۔ اللہ نے بول دیا ہے، بتا دیا ہے کہ باقی گناہ کوئی بھی ہو، جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ سب کو سب معاف نہیں، جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ورنہ اگر پکڑنے پر آئیں تو بلی کو باندھ کے رکھنے سے بھی عورت جہنم میں جا سکتی ہے، اور معاف کرنے پر آئیں تو کتے کو پانی پلانے پر بھی عورت جنت میں جا سکتی ہے۔ تو جس گناہ پر چاہے اللہ پکڑ کرتے ہیں، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو مواخذہ کرے، سزا دے۔ لیکن شرک کے بارے میں پکی بات ہے، ہو سکتا ہے اللہ شرابی ہے، معاف بھی کر دیا، ہو سکتا سزا بھی دے دیا، اللہ کو اختیار ہے، کیوں؟ وہ مالک ہے۔ تو گناہ گار کا معاملہ جو ایمان والا ہے، توحید والا ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ مشیت اللہ کی چاہت، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی چاہت پر ہے کس کو معاف کرنا ہے۔ تو شرک میں بھی بول سکتے نا ایسا، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا نا؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں، توبہ کے ساتھ۔ توبہ نہیں کیا تو شرک سے اگر توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں مر گیا، مغفرت ہو سکتی کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود کہہ دیا اللہ مغفرت کرے گا، تو جب اللہ نے کہہ دیا نہیں کا مطلب پھر ہم نہیں بول سکتے نہیں چاہے گا تو کرے گا، کیونکہ یہ پھر اللہ کی خبر کی تردید ہے۔ یہ جب اللہ نے بول دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ چاہے گا تو مغفرت کر دے گا، نہیں،
چاہے گا تو مغفرت کس کے لیے ہے؟ جو شرک سے کمتر گناہ ہے۔ اچھا، بعض نادان لوگوں نے کہا کہ شرک کے بارے میں آیت ہے، باقی سب معاف ہو سکتا ہے، کفر اور نفاق بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ شرک، کفر اور نفاق، جو عقیدے کا نفاق ہو اور کفر ہو، ان کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اسی لیے ما دون ذالک ہے، شرک سے کمتر گناہ ہو، شرک کی کیٹیگری کا اگر گناہ ہے تو نہیں۔ جیسے کوئی انسان ہے اللہ کو مانتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہو، تو کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، لیکن وہ آدمی قرآن کو نہیں مانتا ہو، تو بول سکتے شرک تو نہیں کرتا نا، اللہ نے بتانا شرک کی مغفرت نہیں ہے، باقی سارے گناہوں کی مغفرت ہے، تو شرک تو نہیں کرتا نا بیچارہ، تو معاف ہوگا وہ نہیں۔ شرک سے کمتر گناہ، لیکن شرک کے برابری کا گناہ اگر کوئی ہے، جیسے کفر ہے، نفاق ہے، جو اپنی اصل میں تینوں کی تینوں کفر ہے۔ شرک بھی کیا ہے؟ کفر۔ کفر بھی کیا ہے؟ کفر۔ نفاق بھی کیا ہے؟ کفر۔ تو اس کی مغفرت ہوگی نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگوں نے بول دیا اس طرح سے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور اللہ کو مانتا ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے کیا؟ بولنے والے نے کیا بول دیا مائک میں؟ 0.00۔ اب گننا پڑے گا کتنے زیرو، کتنے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ 6۔ چلو ریسرچ ہے، ہاں 6 زیرو ہے، تو 0.00000 6 مرتبہ مغفرت کے چانسز ہیں۔ بولنا صحیح ہے، یہ خود کفر ہے، یہ کفر ہے۔ مطلب آپ کیسے اس کی پاسبلٹی بتا رہے ہو، اور یہ اپنی طرف سے ادعا ہے، یہ دعویٰ ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ مغفرت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ایمان لائے آدمی اور مغفرت ہو جائے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جہالت، علماء کہتے ہیں نا کہ الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت عجائبات کو جنم دیتی ہے۔ تو ایک جہالت رہتی ہے ان پڑھ جہالت، اور ایک رہتی ہے پڑھی لکھی جہالت۔ پڑھی لکھی جہالت زیادہ خطرناک رہتی ہے، کیونکہ کسی کا سنتی نہیں، وہ معلوم بولتی، اس کو نہیں معلوم تیرے کو بولے تو بھی سنتی نہیں وہ۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو علم کا محتاج ماننا چاہیے اور اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو کہا کہ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکۃ وهي الشرک باللہ الذی قال اللہ تعالی فیہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے کمتر اگر کوئی گناہ ہو، ما دون ذلک، اس سے نیچے کوئی ہو، شرک سے نیچے ہو، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ تو اس آیت سے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں، اس سے کمتر اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ۔ اور یہ پوری بات سمجھ میں آئے گی شرک سے کیسے بچنا، 4 قاعدوں کو جاننے سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یعنی 4 قاعدے جانے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا واقعی کہ توحید اور شرک کا معاملہ کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ غلطی اسی میں کرتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ تھا جو شیخ نے یہاں پر بیان کیا کہ 4 قاعدے جاننے پڑیں گے، کس چیز کے لیے؟ شرک سے بچنے کے لیے۔ نہیں تو تم یہ سمجھتے رہو گے کہ ہم توحید پر ہیں لیکن شرک میں مبتلا رہیں گے، جیسا کہ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، درگاہوں پہ جا رہا، سجدے کر رہا، لیکن ہم توحید پہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ شرک ہے۔ قبر والوں سے دعا کر رہا، قبر والوں کو سجدے کر رہا، قبر والوں سے ان کے نام کی نظر نیاز کر رہا، لیکن کیا سمجھ رہا ہے؟ میں شرک نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شرک سے بچائے اللہ تعالیٰ، ممکن ہے تم کو اللہ بچائے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم ان 4 قاعدوں کو جانو جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم، وقت ہو گیا ہمارا؟
10 منٹ باقی، وقت زیادہ ہو گیا. تو 4 قاعدے ہیں جن کو جاننے سے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. تو یہ 4 قاعدے انشاءاللہ ہم آنے والی مجلسوں میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اس مجلس میں ہم نے یہ جو مقدمہ تھا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا بھی کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اور کتنی چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ عبادات برباد ہوتی ہیں شرک کی وجہ سے، اور اس کے لیے شرک سے بچنے کے لیے شرک کی معرفت بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.